السلام علیکم۔ آج بروز جمعرات 31 اگست RFI بلیٹن کے ساتھ میں ہوں نورین چودھری۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ عالمی امن کے لیے پاکستان کی کاوشیں اور قربانیاں دنیا کے سامنے ہیں۔ اقوام متحدہ کے امن مشن میں ہمارا کردار مثالی ہے۔ اقوام متحدہ کے امن مشن کے اجلاس سے وزیر خارجہ خلیل عباس جیلانی کا خطاب۔ سی پیک راہداری اور گوادر پورٹ کا تحفظ، بحریہ کی ذمہ داری بڑھ گئی۔ افواج کی پیشہ ورانہ مہارت قابل اطمینان ہے۔ وزیر اعظم کا پاک بحریہ کی مشق کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ آرمی چیف کا ٹلہ فائرنگ رینج کا دورہ، آپریشنل مشقوں میں شریک فضائیہ، آرمی ایوی ایشن اور زمینی فوج کی ہم آہنگی کا مشاہدہ۔ چیئرمین جوائنٹ آف اسٹاف جنرل ساحر شمشاد مرزا کا تاجکستان کا دورہ، صدر امام علی رحمانوف اور عسکری حکام سے ملاقات۔ دیرینہ تعلقات کے فروغ پر اتفاق۔ امریکہ جاپان جنوبی کوریا کی فوجی مشقیں، شمالی کوریا برہم، چین جوہری ری ایکٹر کی تعمیر میں امریکہ سے آگے، چینی مہارت قابل رشک ہے، امریکی انسٹی ٹیوٹ کا اعتراف۔ تائیوان کے لیے امریکی فوجی امداد کی منظوری، خطے میں استحکام و توازن کے لیے عسکری حمایت ضروری ہے، امریکی محکمہ خارجہ کا موقف۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، چلتے ہیں تفصیلات کی جانب۔ وزیر خارجہ خلیل عباس جیلانی کہتے ہیں کہ اقوام متحدہ کے امن مشن میں کردار ادا کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ اسلام آباد میں جاپان کے اشتراک کے ساتھ اقوام متحدہ کے امن مشن کا 2 روزہ وزارتی اجلاس منعقد ہوا۔ پاکستانی وزیر خارجہ نے مندوبین کو خوش آمدید کرتے ہوئے اپنے خطاب میں کہا کہ عالمی امن کے لیے بھرپور تعاون کریں گے۔ پاکستان اقوام متحدہ کے امن مشن میں فعال کردار ادا کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ افریقی ملکوں میں پاکستانی وفود کی خدمات قابل قدر ہیں۔ عالمی امن کے لیے ہماری افواج کی قربانیاں مثالی ہیں۔ امن مشن میں شہید اور زخمی ہونے والے اہلکاروں کی خدمات کے اعتراف کے لیے اقدامات ہونے چاہئیں۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے کہ سی پیک راہداری اور گوادر پورٹ کے حوالے سے پاک بحریہ کی سیکیورٹی ذمہ داریوں میں اضافہ ہوا ہے۔ کراچی میں وار گیم شمشیر بحر 9 کے افتتاح کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاک بحریہ کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں پر مکمل اعتماد ہے۔ ہمارے عسکری حکام جنگ کی جدید حکمت عملیوں سے واقف ہیں، ان کی بصیرت اور جنگی تصورات پر نظریات کو باہمی ہم آہنگی سے قابل عمل بنانے پر کام ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم وار گیم شمشیر بحر کی بریفنگ کے لیے پہنچے تو نیول چیف ایڈمرل محمد خان نیازی نے ان کا استقبال کیا، جبکہ ڈپٹی چیف آف نیول اسٹاف نے متعلقہ وزارتوں اور ڈویژنوں کے اشتراک سے تینوں افواج کی مشترکہ مشق کے مقاصد اور اہداف سے آگاہ کیا۔ آرمی چیف کا ٹلہ فائرنگ رینج کا دورہ، فیلڈ فائٹر اور جنگی مشقوں کا مشاہدہ کیا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف ٹلہ فائرنگ رینج پہنچے تو کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل سید عامر رضا نے استقبال کیا۔ آرمی چیف کو فیلڈ فائٹر اور جنگی مشقوں کے طے شدہ تربیتی مقاصد پر بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف نے نوجوانوں کی پیشہ ورانہ تربیت و مہارت پر اطمینان کا اظہار کیا، خصوصاً پاک فضائیہ، آرمی ایوی ایشن اور زمینی دستوں کی ہم آہنگی اور جنگی مہارت کی تعریف کی۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ جوانوں کے بلند حوصلے اور بہترین تربیت سے ہر چیلنج سے نمٹا جا سکتا ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل ساحر شمشاد مرزا کی تاجکستان کے صدر سے ملاقات۔ تاجک صدر کہتے ہیں کہ خطے میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیاں بے مثال ہیں۔ دوشنبہ میں تاجک صدر سے ملاقات میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کا کہنا تھا کہ خطے میں امن و استحکام کے لیے تاجکستان کا تعاون ضروری ہے۔ دونوں ملکوں کو دفاع سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانا ہوگا، خصوصاً تجارتی راہداری کے لیے مشترکہ حکمت عملی بنانا ہوگی، جبکہ تاجک صدر امام علی رحمانوف نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیاں بے مثال ہیں۔ پاک فوج کی کامیابی کے بغیر دہشت گردی کا خاتمہ ممکن نہیں۔ تاجکستان دفاع کے ساتھ توانائی، تجارت اور دیگر شعبوں میں پاکستان کے ساتھ تعاون کو بڑھائے گا۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف نے سرکاری دورے کے دوران تاجک چیف آف جنرل اسٹاف جنرل امام علی اور دیگر حکام سے بھی ملاقات کی۔ بجلی کے زائد بلز کے خلاف پورے ملک میں عوام اور تاجروں کا احتجاج جاری ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ بجلی اور پیٹرولیم مصنوعات کے معاملے میں IMF کے سامنے بے بس ہیں۔ حکومت نے 400 یونٹ کے صارفین کے لیے ریلیف کے لیے IMF کو پلان پیش کر دیا۔
نگراں حکومت کی انتظامی صلاحیت خطرے کی گھنٹی بجا رہی ہے۔ بجلی کے اور پیٹرولیم مصنوعات میں بڑا اضافہ کر کے حکومت نے عوام کے مسائل سے عدم دلچسپی کا اظہار کیا، ساتھ ہی چینی مافیا کے سامنے بھی بے بسی کا اظہار کیا، جبکہ ڈالر مافیا کی ذخیرہ اندوزی کے باعث روپے کی قدر مسلسل گراوٹ کا شکار ہے۔ انتظامی نااہلی سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ملک میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں جس کا منفی اثر اسٹاک مارکیٹس پر پڑ رہا ہے۔ سرمایہ کار سرمایہ لگانے سے گریز کر رہے ہیں۔ گزشتہ ایک ہفتے سے بجلی کے ناقابل برداشت بلز کے خلاف عوام اور تاجر سڑکوں پر ہیں، مگر نیپرا مزید اضافے کرنے کی خبر سنا رہا ہے، جبکہ وفاقی وزراء عوامی مسائل کے ادراک سے عاری ہیں۔ اگرچہ حکومت نے بجلی کے نرخ کم کرنے کے لیے IMF سے پلان شیئر کیا ہے، تاہم 10 دن گزرنے کے باوجود اس پر حتمی فیصلہ نہ ہو سکا، جبکہ پیٹرولیم مصنوعات میں اضافہ کرنے کی بھی نوید سنائی جا رہی ہے۔ امریکہ اور اتحادیوں کی فوجی مشقوں نے شمالی کوریا کو برہم کر دیا۔ امریکہ، جاپان اور جنوبی کوریا تینوں اتحادیوں نے شمالی کوریا کی دھمکیوں کے جواب میں فوجی مشقوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ امریکہ نے جاپان اور جنوبی کوریا کے ساتھ مشترکہ فوجی مشقیں شروع کر دی ہیں۔ مشترکہ مشقوں کے لیے B-1 بمبار طیاروں کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ تینوں اتحادیوں کی شمالی کوریا کی دھمکیوں کے جواب میں فوجی مشقوں میں تیزی آ گئی۔ F-16، F-15 اور B-1 بمبار طیاروں کا خطے میں فضائی طاقت کا مظاہرہ کیا گیا، جبکہ شمالی کوریا نے مصنوعی جوہری مشقیں کرتے ہوئے 2 ایٹمی بلاسٹک میزائل فائر کیے۔ جوہری مشقیں امریکہ، جاپان اور جنوبی کوریا تینوں اتحادیوں کی فوجی مشقوں کا رد عمل ہے۔ شمالی کوریا کا کہنا ہے کہ مشترکہ مشقیں امریکہ کی پیشگی جوہری حملے کی منصوبہ بندی ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ آبنائے تائیوان میں امن و استحکام کے لیے تائیوان کو $80 ملین دیے جائیں گے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان کے مطابق اس اقدام سے امریکہ کے تائیوان سے قریبی تعلقات اور ون چائنا پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ آبنائے تائیوان کی اسٹریٹجک اہمیت ہے۔ عالمی امن و استحکام اس سے جڑا ہوا ہے۔ خطے میں توازن قائم رکھنے کے لیے دفاعی امداد ضروری ہے۔ تائیوان کے لیے $80 ملین کا پیکج منظور ہوا ہے۔ اس سے قبل جولائی میں $345 ملین کی فوجی امداد دی گئی تھی، جبکہ تائیوان کا موقف ہے کہ امریکی امداد علاقائی امن کے لیے مددگار ثابت ہوگی۔ یہاں وقت ہوا ہے بریک کا۔ بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔